امام مہدی کے نزول کے بارے میں قرآن مجید میں تو کوئی چیز نہیں ہے، اور قرآن مجید آپ لوگ شب و روز پڑھتے ہی ہیں، تراویح میں بھی سنتے ہیں، رمضان میں بھی لوگ عام طور پر قرآن ختم کر لیا کرتے ہیں، تو اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو ترجمے کے ساتھ پڑھیے تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں کسی امام مہدی کا کوئی اشارتاً بھی ذکر نہیں ہے، صحیح حدیثوں میں بھی اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ بعض دوسرے درجے کی روایات ہیں جن میں اس طرح کی ایک شخصیت کے قیامت کے قریب پیدا ہونے کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس میں ایسی باتیں کہی گئی ہیں کہ جو نہ علمی لحاظ سے درست ہو سکتی ہیں نہ عقلی لحاظ سے درست ہو سکتی ہیں۔ اس موضوع پر بھی بہت سے لوگوں نے بہت اچھی چیزیں اس زمانے میں لکھ دی ہیں، اگر آپ ان کا مطالعہ کریں گے تو یہ واضح ہو جائے گا کہ یہ محض ایک افسانہ ہے جو مسلمانوں کے مابین افسوس یہ ہے کہ بہت رائج کر دیا گیا، اور اب وہ اسی انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ کوئی امام مہدی آئے گا اور ان کو اس اعتبار سے نکال کر ایک مرتبہ پھر ان کی خلافت دنیا میں قائم کر دے گا۔ ایسی کوئی چیز نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، بلکہ میرا رجحان اس معاملے میں یہ ہے، ابھی مجھے اس پر کام کرنا ہے، انشاءاللہ میں ایمانیات پر جب کام کروں گا تو اس پر بھی کام کروں گا۔ میرا رجحان یہ ہے کہ روایتیں در حقیقت اگر کچھ تھیں بھی تو سیدنا عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں تھیں، لیکن لوگوں نے اس کا مصداق پا لیا اور وہ تاریخ میں اپنا کام مکمل کر کے دنیا سے رخصت ہو گئے، وہ ابھی بھی انتظار کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وبناہم والسید۔ یہ غامدی صاحب ہیں، آپ تمامی احباب ان کو جانتے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے ساتھ مذاق کرنا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کردہ مرادوں کو اپنی من مانتی مرادوں سے بیان کرنا، علماء امت ائمہ مجتہدین کی رائے کو بالکل کوئی اہمیت نہ دینا، یہ ساری باتیں تو ان میں پائی جاتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اب نوبت بئی جا رسید، یعنی کہ نوبت یہاں تک آ چکی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اطہار میں سے ایک فرد کامل اور اکمل حضرت سیدنا امام محمد مہدی رضی اللہ تعالی عنہ وسلام اللہ علیہ، آپ کی ذات گرامی کا کھلے لفظوں میں یہ انکار کر رہے ہیں۔ آپ نے ان کی گفتگو سن لی ہے، یہ اپنی گفتگو میں کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اندر بڑے بڑے جو ائمہ مجتہدین جو گزرے ہیں، جو صوفیہ کرام گزرے ہیں اور محدثین گزرے ہیں، انہوں نے جو امام محمد مہدی کا جو تصور دیا ہے، وہ تصور جو ہے وہ لوگوں کا درست نہیں، اور یہ اپنی طرف سے یہ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ العیاذ باللہ نقل کفر نباشت کے طور پر یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ نے خود سنا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امام محمد مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ علیہ، ان کی ذات گرامی جو ہے وہ ایک افسانہ ہے، گویا کہ یہ اپنی طرف سے امام محمد مہدی کے وجود کا کلیتاً اور مطلقاً انکار کر رہے ہیں۔ اب اس پر آپ نے ان کی گفتگو سنی کہ یہ اپنی اس گفتگو کے اندر بنیاد کس چیز کو بنا رہے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس باب کے اندر کوئی حدیث، صحیح حدیث کوئی مروی نہیں ہے۔ تو یہاں پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ غامدی صاحب کا ایک تو علم حدیث کا مطالعہ نہایت کمزور ہے، بلکہ میں نے بہت سارے علماء سے بھی یہ پوچھا ہے، میں کیا بہت سارے علماء بھی یہی سمجھتے ہیں کہ غامدی صاحب گویا کہ ان لوگوں میں شامل ہیں جو فتنہ انکار حدیث کے سپورٹر ہیں۔ اب یہاں پر ایک تو غامدی صاحب کا علم حدیث کا مطالعہ کمزور ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور دوسری بات یہ کہ غامدی صاحب جیسے جو ناسبی الفکر جو لوگ ہیں، ان کو اہل بیت اطہار کی شان ہضم نہیں ہوتی۔ انہوں نے اپنی پہلے بھی ایک تقریر کے اندر، ایک گفتگو کے اندر یہ بات کرتے ہوئے کہا تھا، ظاہر ان کے سارے جو پروگرامز ہوتے ہیں وہ اسکرپٹڈ ہوتے ہیں، تو وہ ان کے ایک شاگرد ہیں حسن الیاس کر کے، غالباً ان کا نام ہے، وہ ان سے ایک سوال کر رہے ہیں ان کے پروگرام کے اندر، وہ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، تو اس کا کیا اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ کہیں ایسا تو نہیں لگتا، یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ کسی ایک ہی مخصوص خاندان کو نوازا جا رہا ہے، اقربا پروری جس کو کہا جاتا ہے۔ تو سارے کے سارے عہدے، وہ سوال کرنے والا ان سے پوچھ رہا ہے کہ سارے کے سارے عہدے گویا کہ ایک ہی خاندان کو دیے جا رہے ہیں، تو یہ اس طرح کے بھی اسکرپٹڈ سوال ان سے ہوئے، اس کا بھی ہم انشاءاللہ تیا پاچا ایک کریں گے جو انہوں نے اس حدیث کا انکار کیا ہے، ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ تو یہ بات تو بالکل واضح طور پر کھل کے سامنے آ جاتی ہے کہ غامدی صاحب دراصل یہ ایک ناسبی الفکر آدمی ہے، ان سے اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین
وسلام اللہ علیہم اجمعین کی شان عظم نہیں ہوتی۔ بہرحال اب رہا ان کا یہ دعویٰ کہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس باب میں یعنی امام محمد مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ علیہ آپ کے وجود کے باب میں اور آپ کے تشریف لانے کے باب کے اندر کوئی ان کو صحیح حدیث نہیں ملی۔ تو میں یہاں پر صرف ایک روایت اس اعتبار سے پڑھوں گا کہ اس روایت کو پڑھ کے اس کے حوالہ جات بھی دوں گا اور اس کے روات پر بھی جو محدثین نے یعنی اس کے راویوں پر جو محدثین نے بحث کی ہے ان کے سارے راویوں کو ثقہ قرار دیا ہے اس پر بھی میں بحث کروں گا۔ ایک حدیث اس اعتبار سے پڑھوں گا اور اس کے علاوہ 2 احادیث بالکل صحیح حدیث آپ احباب تک پہنچاؤں گا۔ چونکہ غامدی صاحب کا یہاں پر دعویٰ یہ کہ امام محمد مہدی کے وجود کے اعتبار سے ان کو کوئی صحیح حدیث نہیں ملی۔ تو پہلی حدیث مبارکہ میں پڑھ رہا ہوں سنن ابی داؤد شریف کے اندر کتاب المہدی ہے اور حدیث کا نمبر ہے 4282 یعنی 4282۔ معجم الصغیر للطبرانی ہے، اس کے اندر حدیث کا نمبر ہے 762 سنن الترمذی امام ترمذی کی جو ہے اس میں حدیث کا نمبر ہے 2230 2230۔ مسند احمد بن حنبل ہے، اس کے اندر مختلف مقامات پر یہ حدیث مبارکہ آئی ہے، 376 نمبر پر بھی آئی ہے یعنی 376 پر بھی آئی ہے، 377 پر بھی آئی ہے، 430 پر بھی آئی ہے اور 448 پر بھی حدیث مبارکہ آئی ہے۔ یہ تو اس حدیث مبارکہ کے حوالے ہو گئے۔ اب حدیث مبارکہ کیا ہے؟ پہلے حدیث میں آپ احباب کو عرض کر دیتا ہوں اور پھر اس کا حکم یعنی اس کی تحکیم اور اس کے راویوں کا جو حکم ہے، اس کے راویوں کا جو درجہ ہے اس پر بات کرتے ہیں۔ حدیث مبارکہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر دنیا میں صرف ایک دن باقی رہ جائے تو اللہ تعالیٰ اس دن کو اتنا طویل کر دے گا کہ میری اہل بیت میں سے ایک شخص ظاہر فرمائے گا، ایک شخص ظاہر ہوگا جس کا نام میرے نام پر ہوگا۔ اب یہاں پر غامدی صاحب کے اس نظریے کا بھی رد ہوتا ہے کہ وہ اپنی اس گفتگو کے اندر کہہ رہے ہیں کہ میرے نزدیک یعنی ان کے نزدیک، یہ صرف ان کے نزدیک ہی اچھا امت کے کسی معتبر اور مستند اور معتبر عالم کے نزدیک یہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے جو یہ بات کر رہے ہیں۔ تو یہ ان کی اپنی سوچ ہے، 100 دفعہ ہو۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے نزدیک یہ جو احادیث کے اندر جو امام محمد مہدی کا ذکر آیا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے نزدیک وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارض و عنہ کی شان بھی بہت عرفہ و اعلیٰ ہے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، لیکن یہاں پر نبی کریم علیہ السلام کی یہ جو صحیح روایت میں پڑھ رہا ہوں کہ اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میری اہل بیت میں سے ایک شخص ظاہر ہوگا جس کا نام میرے نام پر ہوگا اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا، وہ زمین کو انصاف اور عدل سے بھر دے گا جیسے وہ ظلم و جور سے بھر چکی تھی۔ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر یہاں پر ارشاد فرما دیا کہ میرے اہل بیت میں سے ہوگا، وہ شخص میری اہل بیت میں سے ہوگا۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت میں سے نہیں ہے، وہ قبیلہ وہ بنو امیہ میں سے ہیں، تو وہ بنو عدی میں سے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز۔ بہرحال یہ کہ وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت اطہار میں سے نہیں ہے۔ تو یہاں یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ وہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ غامدی صاحب جو یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جن امام محمد مہدی کا تذکرہ کیا وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز ہیں، تو یہ بات بھی بالکل واضح طور پر اس بات کا بھی رد ہو جاتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کا حکم کیا ہے؟ اس حدیث مبارکہ کا حکم یہ ہے کہ یہ حدیث مبارکہ حسن درجے کی روایت ہے۔ اس کے روات پر اب بات کرتے ہیں، اس کے روات کون کون ہیں؟ اس کے سب سے پہلے راوی صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں، ان پر تو کوئی کسی بھی قسم کی کوئی جرح نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ علم حدیث کا مسلمہ اصول ہے کہ صحابی پر کوئی جرح نہیں ہے، صحابی پر کسی کی بھی کوئی جرح قابل قبول نہیں ہے۔ اس کے بعد دوسرے جو راوی ہیں اس کے زر بن حبیش الاسدی ہیں، اور یہ جو راویوں کی جو تعدیل ہے یہ حضرت امام ابن حجر مکی اور امام ذہبی کے نزدیک ہے جو میں بیان کر رہا ہوں۔ زر بن حبیش کو یہ دونوں حضرات امام ذہبی اور ابن حجر مکی یہ دونوں حضرات اس کو ثقہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد تیسرے جو راوی ہیں اس حدیث کے عاصم بن ابی نجود الاسدی، یہ صدوق اور حسن الحدیث ہیں۔ اس کے بعد فطر بن خلیفہ المخزومی یہ بھی ثقہ ہے۔ عبید اللہ بن موسیٰ العبسی ابو محمد یہ بھی ثقہ ہے۔ احمد بن ابراہیم الدورقی
یہ بھی ثقہ ہے اور حافظ الحدیث ہیں۔ اور زائدہ بن قدامہ الثقفی ابو السلط جن کو کہا جاتا ہے، یہ بھی ثقہ ہے اور ثبت ہیں ان دونوں محدثین کے نزدیک۔ اور پھر اس کے بعد اس کے جو 8ویں راوی ہیں سفیان ثوری، یہ بھی ثقہ ہے، حافظ ہیں، فقیہ ہیں، امام ہیں اور حجت ہیں، ان کو حجت مانا جاتا ہے علم حدیث میں۔ اور نمبر 9 جو راوی ہیں اس کے یحییٰ بن سعید القطان، ان پر بھی حکم ثقہ کا ہے، یہ ثقہ ہے۔ اور پھر مسدد الاسدی، یہ بھی ثقہ ہے، حافظ ہیں۔ اور 11ویں راوی اس حدیث کے ابو بکر بن عیاش الاسدی ہیں، یہ صدوق ہیں اور حسن الحدیث ہیں۔ محمد بن العلا الحمدانی ابو قریب، یہ بھی ثقہ ہے اور حافظ الحدیث ہیں۔ اس کے جو 13ویں جو راوی ہیں وہ عمر بن عبید التنافسی ہیں، ابو حفص جن کی کنیت ہے، یہ بھی ثقہ ہے۔ یہ حدیث مبارکہ کے جو 13 کے 13 راوی ہیں ان پر جو محدثین نے جو تعدیل کا حکم لگایا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے۔ یہ اس ایک حدیث کے جو امام محمد مہدی لجپال سرکار کی آمد پر جو محدثین نے جو راویوں کی چھان پٹک کی وہ میں نے آپ کو بیان کر دی۔ اب جب ظاہر ہے سارے کے سارے راوی ثقہ ہے تو حدیث تو اپنے درجے پر، اپنے اعلیٰ ترین درجے پر موجود ہے۔ اس کے بعد دوسری حدیث مبارکہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم المہدی، یعنی امام محمد مہدی کے بارے میں کہا ہے۔ یہ سنن ترمذی کی روایت ہے اور روایت کا نمبر ہے 2230، اور امام ترمذی نے خود اس کو حسن بھی کہا ہے اور صحیح بھی کہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ المہدی میری اولاد میں سے ہوگا، فاطمہ کی نسل سے ہوگا۔ یہ نبی پاک علیہ السلام نے واضح طور پر ارشاد فرمایا۔ تو یہاں بھی غامدی صاحب کی دال نہیں گل رہی، اور امام ترمذی نے یہاں پر اس کو حسن صحیح کے درجے میں قرار دیا ہے۔ تو کتنا کمزور مطالعہ ہے اس آدمی کا، آپ دیکھیے۔ اور پھر ان کے اس نظریے کا بھی رد ہو رہا ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میری نالج کے مطابق۔ بھائی آپ کی نالج کیا حیثیت رکھتی ہے جب بڑے بڑے محدثین ائمہ مجتہدین امام محمد مہدی سرکار کو مان رہے ہیں، صوفیاء امت مان رہے ہیں، مشائخ مان رہے ہیں، تو آپ کون ہیں؟ تیسری حدیث مبارکہ سنن ابن ماجہ کی کتاب الفتن کی ہے اور حدیث کا نمبر ہے 4085۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے آخر میں مہدی ظاہر ہوں گے، میری امت کے آخر میں مہدی ظاہر ہوں گے۔ اور یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو مہدی قرار دے رہے ہیں۔ اللہ ان کے زمانے میں زمین کو برکت دے گا، بارش ہوگی، مال کثرت سے دیا جائے گا اور امت خوشحال ہو جائے گی۔ یہ 3 حدیثیں میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی جو غامدی صاحب کے نظریے کا بالکل رد کرتی ہیں، اور اللہ کرے غامدی صاحب تک ہماری یہ گفتگو پہنچے۔ ہم یہ چاہیں گے، ہمیں خوشی ہوگی کہ اگر وہ ہماری گفتگو پر کوئی نقد وارد کریں تو انشاءاللہ ان کو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ بہرحال کل بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی امت میں امام محمد مہدی لجپال سرکار کا تصور موجود تھا اور آج بھی موجود ہے اور آپ کے آنے تک موجود رہے گا۔ امام مہدی سرکار کوئی ایسا نہیں ہے کہ ان کی جو شخصیت ہے ایک افسانہ ہے، بالکل ایسا نہیں ہے۔ امام محمد مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضہ ونا و سلام اللہ علیہ، آپ کی جو ہستی ہے اور آپ کی جو شخصیت ہے وہ ایک حقیقت ہے، اس کو افسانے کا رخ نہیں دیا جا سکتا۔ اللہ جل مجد الکریم ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اطہار سے سچی محبت عطا فرمائے۔ والسلام مع الکرام۔